السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہوپس آف سکسیس اور میں ہوں آپ کے ساتھ نور السحر. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے وہ ہے ہاؤ ٹو کنٹرول اینگر. ہم سب کو معلوم ہے کہ غصہ ایک انسانی کیفیت اور ایک فطرتی عمل ہے. غصہ ہم سب کو آتا ہے، لیکن جب یہ بڑھتا ہے یا اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے پریشانی ہوتی ہے. ایک تحقیق کے مطابق چاہے کام کرنے میں پریشانی ہو یا دوسروں کے ساتھ ذاتی تعلقات میں، غصہ کرنے کے بلاخر نقصانات ہوتے ہیں. غصے کی وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ماہرین کے مطابق غصے پر قابو پانے کے مناسب طریقوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کے وجوہات کیا ہیں. لہٰذا بہتر اور مناسب طریقے یہی ہیں کہ اس پر قابو پانے کے طریقوں کے بارے میں جاننے سے قبل اس کے اسباب کو جانیے تاکہ مسائل کو جڑ سے ختم کر سکیں. غصے کی وجوہات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: بیرونی اسباب اور داخلی اسباب. بیرونی اسباب: عموماً غصہ بیرونی اسباب کے نتیجے میں ہوتا ہے، جیسے کام کی جگہ، آفس وغیرہ میں کوئی مسئلہ ہو جائے یا کسی بندے سے اختلاف رائے ہونے کے نتیجے میں آتے ہیں. داخلی اسباب: غصے کے دیگر اندرونی احساسات جیسے بے چینی، آس یا طویل انتظار کے نتیجے میں بھی پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے احساسات غصے کا سبب بنتے ہیں. بہرحال کہ غصے کی جو بھی وجوہات ہوں، اس ماحول کے مطابق وہ شخص اپنے غصے کے اظہار کے لیے مناسب طریقے کا انتخاب کرتا ہے. ہر شخص کا ماحول کی نوعیت کے مطابق غصے کے اظہار کا طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے. غصے کے وقت لوگ ان تینوں حالتوں کا سامنا کرتے ہیں: یا تو اظہار کریں گے، یا اسے دباتے ہیں، اور یا پھر ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. غصے کے جذبات کا اظہار صاف انداز میں کیا جائے، نہ کہ جارحانہ انداز اپنایا جائے. غصے کو دبایا جا سکتا ہے، یعنی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، البتہ اس میں خطرہ یہ ہے کہ یہ اندرونی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے، جیسے ہائی بلڈ پریشر یا کوئی بیماری ہو سکتی ہے. غصہ کنٹرول کرنے کے طریقے. پہلا طریقہ: گہری سانسیں. گہری سانسیں لینے کی کوشش کرتے وقت آہستہ آہستہ آرام دہ الفاظ کو دہرانے کی کوشش کریں، جیسا پرسکون ہو جو آرام کرو. دوسرا طریقہ: آسان ورزشیں. آسان ورزشیں کرنے کی کوشش کریں، جیسے یوگا اور اس قسم کی، تاکہ آپ کے مسلز کو آرام ملے. اس تکنیک میں آپ کو زیادہ وقت اور محنت درکار نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت آسان ہے. لہٰذا روزانہ ان پر عمل کرنے کی کوشش کو یقینی بنائیں تاکہ آپ انہیں ہر وقت غصے کے حالت میں اسے بجا لا سکیں. مثال کے طور پر آپ یہ سوچیں کہ میرا غصہ کرنے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا. تیسرا طریقہ: مسئلہ حل کرنا. بعض اوقات غصے کی وجہ بالکل درست ہوتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں اصل مسائل موجود ہیں جن سے بچا نہیں جا سکتا. لہٰذا ان مشکلات کا رد عمل قابل فہم ہے. اسی طرح مسئلے کے حل کی طرف توجہ بھی دی جائے، لیکن اپنے آپ پر یہ بوجھ مت ڈالیں کہ ہمیشہ تمام مسائل کا حل ہوتا ہے. چوتھا طریقہ: دوسروں کے ساتھ گفتگو کو بہتر کیا جائے. دوسروں پر غصہ کیوں آتا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ان کے ساتھ اسے شیئر کریں. پانچواں طریقہ: اپنے آس پاس کے ماحول کو تبدیل کریں. دن کے وقت کچھ وقت اپنے لیے خصوصی طور پر نکالیں. یہ بھی ضروری ہے کہ خاص طور پر ایسے لمحات جو آپ کو لگیں کہ آپ کے لیے ٹینشن کا سبب ہیں. چھٹا طریقہ: مختلف اور نئے طریقوں سے معاملات کو سلجھانا. ماہرین کے مطابق 3 طریقے ہیں جو کسی صورتحال پر آپ کے رد عمل کو تبدیل کرنے میں مدد دے سکتے ہیں.
اجتناب۔ ماہرین کے مطابق غصہ قابو کرنے میں بہت زیادہ مشقت کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو اس کے دوران ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ واقعاً ضروری ہے۔ اس سے آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات برقرار رکھنے میں مدد ملے گی اور اس سے آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے اور حالات کو مناسب طریقے سے ہینڈل کرنے کے قابل بنیں گے۔ نئی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔